حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ مکہ کے جو کفار و مشرکین تھے ان لوگوں نے ایک میٹنگ قائم کی، اور میٹنگ میں بڑے بڑے کافر جو تھے وہ شریک ہوئے، وہ شامل ہوئے، اور میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم لوگوں نے بہت سمجھایا۔ ہم لوگوں نے کہا کہ اے محمد، اگر تم کو کچھ چاہیے تو بھی بتا دو، لیکن اپنے دین کی تبلیغ کرنا چھوڑ دو، اپنے دین کو پھیلانا چھوڑ دو۔ لیکن محمد ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کافر جو تھے وہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ ہم نے محمد کو آفر بھی دیا کہ اے محمد، اگر تم چاہتے ہو تو مکہ کی سب سے خوبصورت لڑکی سے تمہارا نکاح ہم کرا دیں گے، لیکن محمد پھر بھی نہیں مانے۔ پھر دوسرے نے کہا کہ اپنے محمد سے کہا کہ اے محمد، اگر تم کو چاہیے تو مال و دولت تم کو بے انتہا دیں گے، اتنا دیں گے کہ تم ساری زندگی نہیں کھا پاؤ گے، لیکن اپنے دین کی تبلیغ کرنا چھوڑ دو۔ لیکن محمد ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ میٹنگ چل رہی ہے کہ محمد جو ہے اپنے دین کو آگے بڑھاتے جا رہے ہیں اور ہمارے بتوں کو جو ہے الٹا سیدھا کہہ رہے ہیں۔ یہ میٹنگ چل رہی ہے مکہ کے لوگوں میں، کافروں میں میٹنگ چل رہی ہے کہ آخر محمد کو روکا کیسے جائے۔ لوگوں نے مشورہ کیا، مکہ کے جو کافر تھے بڑے بڑے سورما تھے، اپنے آپ کو سمجھتے تھے، ان لوگوں نے ایک میٹنگ قائم کی، اور اس میں یہ طے ہوا کہ چلو ان کے گھر پہ چلتے ہیں اور ان کے گھر پہ ان کو سمجھاتے ہیں، لاسٹ بار، آخری بار ان کو سمجھاتے ہیں، اور اگر نہیں مانتے ہیں، اگر نہیں مانے تو پھر وہیں معاذ اللہ محمد کا قتل کر دیا جائے گا، محمد کو مار دیا جائے گا۔ یہ بات میٹنگ میں طے ہوئی۔ 40 لوگ جو خونخوار لوگ تھے، بہت ہی طاقتور تھے، 40 کفار و مشرکین وہاں سے اٹھے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا۔ اور جب گھیرا تو حضرت جبریل امی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آج رات آپ نکل جائیے یہاں سے۔ حضرت جبریل امی نے پہلے ہی اللہ کے نبی کو آگاہ کر دیا، اے نبی، آپ پہلے ہی یہاں سے نکل جائیے، آج رات کفار و مشرکین آپ کے گھر کا محاصرہ کرنے والے ہیں، آپ کے گھر کو گھیرنے والے ہیں آپ کو مارنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امی پہلے ہی بتا چکے تھے کہ اے نبی، آپ آج رات میں ہجرت کر جائیے مدینہ کے لیے، کیونکہ کفار و مشرکین آپ کو مارنے کا پلان بنا چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں صرف ایک لوگ تھے، اور وہ جانتے ہو کون تھا جو اللہ کے نبی کے ساتھ تھا؟ وہ کوئی اور نہیں، حسنین کریمین کے بابا جان، حضرت امام حسن اور حسین کے ابو جان، حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر انعامدار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ اسی گھر میں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دروازے کو ہلکا سے کھولا تو باہر کیا دیکھتے ہیں کہ 40 کافر تلوار لے کر کے، ننگی تلوار لے کر کے کھڑے ہیں، اور ان کی 40 کافر 80 آنکھیں، ان کی آنکھیں جو ہے دروازے پر گڑی ہوئی ہے کہ کب محمد نکلے اور ان کو تلوار سے ہم لوگ مار دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دروازے کو بند کیا اور واپس گھر کے اندر آئے۔ حضرت علی سو رہے تھے، حضرت علی کو جگایا اور کہا، اے علی، اللہ کا حکم آ گیا ہے اور آج رات میں ہمیں ہجرت کرنا ہے مدینے کے لیے، اور تم کو میرے بستر پہ سونا ہے، اور ایسی کنڈیشن میں سونا ہے، ایسی حالت میں سونا ہے کہ جیسے میں سوتا ہوں، کافروں کو لگے کہ میں سو رہا ہوں۔ کیا تم میرے بستر پہ سو پاؤ گے؟ حضرت علی نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو میری خوش نصیبی ہے کہ رسول کے بستر پہ سونا بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ یا رسول اللہ، یہ تو آپ کا بستر مبارک ہے، اگر آپ حکم دے تو میں تلوار پہ سو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، یہ کچھ امانت ہے، اور اس امانت کو مکہ میں فلاں فلاں آدمی کو دے کر کے صبح جو ہے مدینہ چلے آنا۔ اتنا کہہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دروازے پر پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد کچھ کنکڑی مٹی اٹھاتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد میں اس پہ کچھ دم کرتے ہیں، اس پر کچھ پھونک کر کے
ان کافروں کے اوپر مار دیتے ہیں۔ جو کافر باہر آپ کا انتظار کر رہے تھے ننگی تلوار لے کر کے، اللہ کے نبی ان پر مار دیتے ہیں مٹی کو۔ اب ان کافروں کو ساری چیزیں تو دکھ رہی ہیں لیکن اللہ کے نبی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ساری چیزیں انہیں نظر آ رہی ہے لیکن حضور پاک ہمارے ان کو نظر نہیں آ رہے۔ راستہ صاف، اللہ کے نبی نکل گئے۔ اب رات بھر وہ کافر جو ہے انتظار کرتے رہیں کہ اب نکلیں اب نکلیں اب نکلیں تو حملہ کریں، لیکن اللہ کے نبی تو نکل چکے تھے۔ جب صبح ہوئی تو کافروں نے دیکھا گھر میں آ کر کے تو حضرت علی آرام فرما رہے تھے۔ چونک گئے، ان کے ہوش اڑ گئے کہ ہم نے محمد کو گھر میں دیکھا تھا شام کے وقت، یہاں محمد ہیں ہی نہیں، جبکہ ہم لوگوں نے رات بھر پہرا دیا کہ اب نکلیں تو مارے اب نکلیں تو مارے، آخر کب نکل کے گئے؟ لوگوں نے حضرت علی سے پوچھا، اے علی تمہیں ڈر نہیں لگی جب اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ اور تم یہ بھی جانتے تھے کہ باہر تلوار لہرا رہی ہے، کب لوگ مجھے مار دیں گے آ کر کے، کیا تمہیں ڈر نہیں لگی؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے کہا تھا کہ صبح ہوتے ہی یہ امانت فلاں فلاں آدمی کو دے کر کے مدینے آ جانا۔ مجھے یقین تھا اور میرا ایمان ہے کہ جب میرے آقا نے مجھ سے کہہ دیا کہ مدینے آ جانا امانت دے کر کے لوگوں کو، تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ اب میں مر نہیں سکتا، اب مجھے کوئی مار نہیں سکتا، جب تک کہ میں مدینے نہ پہنچ جاؤں مجھے موت ٹچ نہیں کر سکتی ہے۔ اور حضرت علی ایک مقام پہ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ موت خود میری حفاظت کیا کرتی ہے، موت خود میری حفاظت کیا کرتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب موت کا وقت آ جائے گا تو کوئی بچا نہیں پائے گا، اور موت اگر نہیں لکھی ہے تو پوری دنیا ایک ہو جائے کوئی مار نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی سے فرمایا تھا، اے علی امانت دے کر کے مدینے آ جانا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آج رات تو میں نہیں مر سکتا ہوں، پھر چاہے جب مروں، لیکن آج کی رات مجھے موت نہیں آ سکتی ہے۔ یہ حضرت علی کا ایمان تھا، یہ حضرت علی کا ایمان تھا۔ اور حضرت علی آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، آج سے پہلے مجھے اتنی اچھی نیند نہیں آئی جتنی اچھی نیند مجھے آج اس بستر پہ آئی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ ایسا شخص جس کو معلوم ہو کہ میں تلوار کے سائے میں سو رہا ہوں، ایسا شخص، ایسا آدمی جس کو پتا ہے کہ میں تلوار کے سائے میں سو رہا ہوں، کب تلوار میرے اوپر گر جائے، وہ فرما رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آج سے پہلے مجھے کبھی اتنی اچھی نیند نہیں آئی جتنی آج مجھے رسول کریم کے بستر پہ آئی ہے۔ میری عزیز دوستوں، اللہ کے نبی کو مارنے کی بہت کوششیں کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مارنے کی بہت سازشیں رچی گئی، ناکام کوشش کی گئی، لیکن اللہ کے نبی کو مارنے میں کبھی کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ جب اللہ اپنے محبوب کی حفاظت کر رہا تھا تب کافروں کی کیا مجال ہے کہ ان کو ہاتھ لگا دے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کری، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کری، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کری۔